مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اگر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جہاں جہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی وہاں اس شکست کا بنیادی سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا ہو گئی تھی اور وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے تھے۔ جیسے آج کل پنجاب اور سرحد میں حیات نبی و ممات نبی پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی حیاتی ہے کوئی مماتی ہے، اور اس بات کو لے کر ان کے درمیان مناظرے ہو رہے ہیں اور ساری قوت بیان اور زور بیان ان مسئلوں پر صرف کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بغداد میں جب تاتار والوں کا حملہ ہونے والا تھا تو اس وقت بھی علماء کرام کے درمیان آپس میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر جھگڑے ہوتے تھے اور مامونیہ چوک پر مناظروں کا بازار ہر روز گرم ہوتا تھا۔ ان مناظروں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا تھا، جبکہ تاتار کا فتنہ دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ چونکہ انہوں نے وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھا اور ان بحثوں میں مبتلا ہو گئے تو ہلاکو خان نے آ کر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ چنانچہ نہ اس مسلک والے باقی رہے نہ اس مسلک والے باقی رہے، نہ اس نقطۂ نظر کے لوگ سلامت رہے نہ اس نقطۂ نظر کے لوگ سلامت رہے۔ بغداد کی جو تباہی ہوئی ہے اس میں اتنا زبردست انسانی خون بہا کہ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ کتابیں نظر آتش کی گئیں اور دریاؤں میں بہائی گئیں۔ ایک کتب خانے میں امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی مفردات القرآن میری نظر سے گزری تو اس پر کسی نے لکھا ہوا تھا کہ تاتاریوں نے جو کتابیں دریا میں بہائی تھیں ان میں سے یہ کتاب بھی تھی جو مجھے دریائے دجلہ کے اندر پڑی ہوئی ملی تھی اور میں نے وہاں سے اٹھائی تھی۔ ان کی یہ حالت اس لیے بنی کہ انہوں نے وقت کے طوفانوں کا صحیح اندازہ نہیں کیا اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں باہم دست و گریباں ہو کر ایک دوسرے سے لڑائی اختیار کر لی اور یوں ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی، جس کے نتیجے میں دشمن ان پر مسلط ہو گیا۔ یہ اقتباس شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بصیرت افروز خطاب سے لیا گیا ہے جو انہوں نے بمؤرخہ 14 اگست 2022 جامعہ دارالعلوم کراچی میں فرمایا تھا۔